السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آج کا اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے وائی ڈو وی نیڈ ٹو لرن اباؤٹ پیرنٹنگ۔ ہمیں پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے، اور یا تربیت اولاد یا تربیہ کے حوالے سے ہمیں جاننے یا سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے، ہم اس بات پہ آج بات کریں گے۔ اس میں سب سے اہم بات، کسی بھی بات کو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ جب کوئی بھی انسان والد یا والدہ بنتا ہے تو کیا اس کے اندر پیرنٹنگ اللہ نے اس کو سکھائی ہوتی ہے، اللہ نے اس کے اوپر یہ بوجھ پہلے سے ڈال دیا ہے اور اس کو اس کے لیے تیار نہیں کیا ہے اور وہ والد یا والدہ بن گیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جب کسی انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے تو اس کی لیاقت یا اس کا پوٹینشل یا اس کی کیپیسٹی یا اس کی ایلیجبلٹی اس کے اندر پہلے سے پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ تو میرا جو اس میں بہت اہم بات ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب کوئی بھی انسان والد یا والدہ بنتا ہے تو اس کے اندر ایک بہترین پیرنٹ بننے کا پوٹینشل اور ایک بہترین پیرنٹ یا ایک بہترین تربیہ کرنے کی ایلیجبلٹی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور وہ کس طرح موجود ہوتی ہے؟ اس کی 3 شکلیں ہیں۔ یعنی پہلی جو بڑی ایلیجبلٹی اس کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب وہ بچے کا باپ بنتا ہے یا ماں بنتی ہے تو جس وقت اللہ اسے ایک بچہ عطا کرتے ہیں تو وہ اپنے بچے سے سب سے قریب انسان ہوتا ہے۔ مطلب اگر یہ کہا جائے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قریب کون انسان اس بچے سے ہے تو یہ وہ ماں ہے، یہ وہ باپ ہے جو اپنے بچے سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور میرے نزدیک یہ اچھا پیرنٹ بننے کی پہلی ایلیجبلٹی ہے۔ دوسری ایلیجبلٹی یہ ہے یا دوسری اہلیت یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے، جو ماں یا باپ بنتا ہے، وہ اپنے بچے کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یعنی اس بچے کو سب سے زیادہ جاننے والا انسان اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو اس کی ماں ہے یا اس کے والد صاحب ہیں۔ اور تیسری ایلیجبلٹی یہ ہے کہ ان والد یا والدہ کی جو محبت ہے وہ بچے کے لیے مشکوک نہیں ہوئی ہوتی، یہ اس کے لیے قابل اعتبار ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، اور بچہ اپنے والدین پر اعتماد کرنے کی ایک بنیادی کیپیسٹی کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ وہ اپنے بچوں، یعنی جب اس کے والد یا والدہ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ ان پہ اعتماد کرتا ہے، وہ اس کو کچھ دیتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے، وہ اس کو، یعنی جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے والد اور والدہ 3 ایسی بنیادی اہلیتوں کے ساتھ اللہ انہیں نواز دیتا ہے جو ایک بہت اچھی تربیہ اور ایک بہت اچھی بچوں کی پیرنٹنگ کرنے کے لیے مطلوب ہیں۔ پہلی بات اس میں نے یہ عرض کی کہ یہ وہ انسان ہے جو اپنے بچے سے بے انتہا قریب ہے، اس سے زیادہ قریب کوئی اور انسان اس دنیا میں بچے کے نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اس سے زیادہ جاننے والا انسان اپنے بچے کو کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچے کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس بچے نے کتنی دیر پہلے کیا کھایا تھا اور اب اسے بھوک لگنے والی ہوگی یا لگ رہی ہوگی، یا اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے، اس وقت اس کو کیا چاہیے ہوگا، یہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ تو بچے کی کیفیت کو دیکھ کے وہ اندازہ کر پا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اس وقت کس موڈ میں ہے، کس کیفیت میں ہے، اس کی نیڈ کیا ہے۔ تو بچے کو اس سے زیادہ جاننے والا انسان بھی اس وقت کوئی اور نہیں ہے۔ تیسری بات میں نے یہ کہی کہ بچے کی جو والدین کی جو اپنے بچے کے لیے محبت ہے وہ محبت بہت معتبر ہے اور والدین کو بچے کا اعتماد حاصل ہے۔ اچھا، یہ وہ 3 اہلیتیں ہیں یا یہ وہ 3 ایلیجبلٹیز جس کو ہم کہیں کہ یہ بنیادی ایلیجبلٹی ہے جس کی بنیاد پر ایک بہت اچھی تربیہ اور پیرنٹنگ ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو والدین اس مقام پر رہ نہیں پاتے۔ والدین آہستہ آہستہ اپنی اس کریڈیبلٹی کو جو اللہ نے ان کی اسٹیبلش کی تھی اور اس کہہ لیجئے مقام کو جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، وہ اپنے آپ کو اس سے بہت نیچے گرا لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کسی 14 سال کے لڑکے یا لڑکی سے یہی 3 سوال کیجئے، آپ کسی بچے سے 15 سال کے بچے سے یا 12 سال کے بچے سے یہ سوال کیجئے اور پوچھئے کہ یہ بتاؤ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قریب انسان تم سے کون ہے؟ ایسے 3 انسان بتاؤ۔ ہم نے آج سے تقریباً 10 برس پہلے ایک ریسرچ کی جس میں ہم نے 3300
بچوں کے یعنی 3300 بچوں کے سے ہم نے انٹرویوز کیے اور اس میں بہت سارے سوالات کیے. اس میں ایک اچھا خاصا کمپریہنسو سروے تھا اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے جانی. اس میں سے ان سوالوں میں سے اس ریسرچ ٹول میں سے ایک کویشچن یہ تھا کہ ہم نے بچوں سے یہ پوچھا, مختلف عمر کے بچوں سے یہ پوچھا. اس میں ہم نے 9 سال کی عمر کے بچوں سے پوچھا, 12 سال کی عمر کے بچوں سے پوچھا, 14 سال کی عمر کے بچوں سے پوچھا, 17 سال کی عمر کے بچوں سے پوچھا. بہت سے سوالات تھے. اس میں سے ایک سوال میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ سوال ہم نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے اور وہ انسان کون ہیں, ایسے 3 انسانوں کے نام بتاؤ جن پر تم سب سے زیادہ اعتماد کر سکتے ہو, جن سے اپنا کوئی بھی مسئلہ شیئر کر سکتے ہو, جن پر تم آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے ہو. تو مختلف ایج گروپ سے جو جوابات آئے وہ بڑے چونکا دینے والے تھے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں بچوں نے یہ جو 3 نام لکھے. اس میں بڑی افسوسناک بات یہ تھی کہ اس میں ان کے والدین کا نام نہیں تھا. ایسے بہت سے بچے تھے. کسی نے تیسرے نمبر پہ اماں کا نام لکھا, کسی نے ابا کا نام نہیں لکھا, کسی نے ابا کا نام تیسرے نمبر پر لکھا, اماں کا نہیں لکھا, کسی نے دونوں کا نہیں لکھا. اور وہ جو پہلے نمبر پہ نام لکھا وہ بعض بچوں کے کیسز تو ایسے تھے کہ وہ پہلے نمبر پہ جو نام تھا وہ ایک اجنبی آن لائن فیس بک فرینڈ تھا جس سے وہ کبھی جس کی دیدار اور جس کی صحبت کا شرف بھی انہیں حاصل نہیں ہوا تھا اور جس سے غائبانہ محبت میں وہ مبتلا ہوئے تھے. یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی. تو جو اس میں بنیادی بات ہے وہ یہ کہ 3 بنیادی جو میں بات کر رہا ہوں کہ جب خدا کسی انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی اہلیت, اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کا پوٹینشل رب کریم اس کے اندر رکھتا ہے. رب کریم کسی انسان پر ذمہ داری ڈال کے ظلم نہیں کرتا. یعنی جب رب کریم کسی انسان کو کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے تو اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے اور اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف کرنے کا جو پوٹینشل ہے رب کریم انسان کو اس سے نواز دیتا ہے. تو یہ وہ قابلیت تھی, یہ وہ اہلیت تھی جو اللہ نے ماں اور باپ کے اندر پیدا کی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے جیسے آگے بڑھے, یعنی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو آپ یہ تینوں سوال آج 12 سال 10 سال 14 سال کی عمر کے بچوں سے کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ سب سے زیادہ قریب انسان جو اس کے ہے وہ اس کی ماں یا باپ نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے. سب سے زیادہ اس کو جاننے والا جو ہستی ہے وہ بھی اس کی ماں یا باپ نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے, بلکہ وہ اپنی اماں ابا سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتہ, آپ تو مجھے سمجھتی ہی نہیں ہیں, آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں. مطلب ہمارے وطن کے بلکہ اس وقت دنیا میں بہت سارے مسلم سوسائٹیز کے اندر بہت سارے بچوں کی یہ کیفیت ہے کہ ان کا یہ احساس ہے کہ ان کی ماں یا ان کا باپ ان کو سمجھتا نہیں ہے, ان کو جانتا نہیں ہے. یعنی وہ انہیں اس بات پہ بڑا افسوس ہے کہ میرے والد صاحب مجھے اس ڈیٹا فائل کی بیسس پر آپریٹ کر رہے ہیں جو آج سے 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے یا 10 سال پہلے کریٹ ہوئی تھی. میری ایگزسٹنگ جو اسٹیٹ ہے وہ تو ان کے پاس اپڈیٹ ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی اس وقت اگر میں اس وقت اگر 32 GB کا ہوں, سپوز میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ تو وہ 1 GB ڈیٹا پر مجھے ہینڈل کر رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے ان کو میرے بارے میں ملا تھا. تو انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اور بہت کچھ کیا ہو گیا ہے. تو سب سے قریب اب والدین نہیں ہیں, سب سے زیادہ جاننے والے انسان والدین نہیں ہیں. اور والدین تیسرا جو بڑا خطرناک مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ والدین کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے. دنیا میں ہر انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہی کم والدین ایسے ہیں جن کی محبت معتبر ہے, یعنی قابل اعتبار ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے, اگر بچوں سے یہ کویسچن کیا جائے کہ کیا تمہارے والدین تمہیں چاہتے ہیں, تم سے محبت کرتے ہیں, تو بہت سارے بچے سوچ میں پڑ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا, شاید نہیں مجھ سے تو نہیں محبت کرتے, وہ بڑے والے سے کرتے ہیں, وہ جس کے نمبر زیادہ آتے ہیں اس سے کرتے ہیں, جو فلاں سے کرتے ہیں, وہ چھوٹی بہن سے کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو کہیں گے کہ یہ تو اپنے بھتیجے سے زیادہ کرتے ہیں, ہم سے کم کرتے ہیں. یعنی اس طرح کی بات بھی ہو سکتا ہے کر دیں, ہو سکتا ہے کہیں کہ نہیں ہم سے تو کرتے ہی نہیں ہیں. تو ان کی جو محبت ہے وہ ڈاؤٹ فل, ان کی محبت قابل اعتبار نہیں بنی. اور کیوں نہیں بنی ان کی محبت قابل اعتبار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے, ہمارا جو برتاؤ ہے اپنے بچوں کے ساتھ,
بچے اس کی بیسس پہ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ انہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے. محبت اندر چھپی رہ جاتی ہے، برتاؤ سامنے ہوتا ہے. تو یہ ایک تضاد بعض اوقات بچے دیکھتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ نیچے آ جاتے ہیں. تو ہم آج جو ہم اس ویڈیو میں نے یہی بات کرنا چاہتا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں کی. آنے والی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کچھ اور بات بڑھائیں گے انشاءاللہ. ابھی تک میں نے یہ بات کی کہ کیا پیرنٹنگ سیکھنا یا تربیت اولاد کے بارے میں کچھ اپنی آگہی اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا یہ کیوں ضروری ہے. تو پہلی بات میں نے یہ کہی کہ اس کا پوٹینشیل اور اس کی کیپیسٹی اور اس کی ایلیجبلٹی اللہ نے انسان کے اندر رکھی تھی، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے نیچے آ گیا اور اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور وہ چیز اس پہ گرو نہیں کر سکا، اس پہ ڈیولپ نہیں کر سکا. اور اب جہاں وہ کھڑا ہے اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور اس کو سیکھے. تو یہاں اس کی ضرورت پڑتی. ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی تفصیل پہ بات کریں گے. بہت شکریہ.